بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا اور حکومت نے اس سلسلے میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں میڈیا کو اس حوالے سے بریف کیا گیا کہ انہوں نے 1 سال میں کیا پایا۔ کھونے کی تو بات ہی نہیں ہوئی، پانے کی بات تھی۔ تقریب کی جو مہمان تھیں بلکہ دلہن تھیں وہ تھیں فردوس عاشق عوام صاحبہ۔ جب وہ سیٹ پر آئیں تو ساتھ ہی آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر شاہ غلام قادر تھے، انہوں نے اپنی سیٹ انہیں دے دی اور پھر وہ کشمیر پر انہوں نے بات کی۔ یہ ان کا ایک اچھا اقدام تھا کیونکہ کشمیر ہی ہمارا اصل بیانیہ ہے۔ پاکستان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا۔ یہ بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ یہ ایسا بون آف کنٹینشن ہے۔ جب مسلمانوں نے آزادی حاصل کی اور برطانیہ چھوڑ گیا اور پھر یہ سلامتی کو اور پھر یہ اقوام متحدہ میں گیا، اس کی قراردادوں تک ابھی تک حل نہیں ہوا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھی مقدمہ اٹھایا اور یہ بہت آسان اقدام تھا کپتان کا، کیونکہ اس نے پہلے اس سے جو ہے ٹرمپ سے بات کی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ فرانس کے علاوہ جو ہے تمام ممالک پاکستان کے حق میں تھے، لیکن فرانس ایک ایسا ملک ہے جو شاید امریکہ اسے ترپ کے پتے پر کھیلے اور اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ اسے ویٹو پاور کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ خود سامنے نہیں آئے گا کیونکہ اس نے افغانستان سے فوجیں نکالنی ہیں اور فوجیں نکالنے کے یہ جو ہے پاکستان کا وہ مرہون منت ہے۔ یہ تھی کشمیر کی بات۔ اب ہے 1 سالہ کارکردگی۔ فردوس عاشق عوام صاحبہ آئیں، انہوں نے ڈائس سنبھالا اور انہوں نے ساری منسٹریوں کی ایک کر کے اپنی کارکردگی گنواتی گئیں کہ ہم نے صحت کارڈ دیا، ہم نے کرپشن ختم کی، ہم نے احتساب کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلانی منسٹری نے یہ کیا، ہم وہ کریں گے۔ مگر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ شاید حکومت کو ادراک نہیں ہے یا وہ اس سے نظر چرا رہی ہے۔ اس پہ اپوزیشن بھی شور مچا رہی ہے۔ مریم نواز نے بھی کہا کہ حکومت نے اس 1 سال میں سوائے مہنگائی کے اور کچھ نہیں کیا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم بھی اس سے بالکل ایگری ہیں کہ بے تحاشا مہنگائی ہو چکی ہے۔ 118 روپے لیٹر جو ہے پیٹرول ہو چکا ہے، کھانے پینے کا سامان وہ مہنگا ہو چکا ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان پر چل رہی ہیں۔ اگر آپ نان ہی لیں تو وہ اس وقت 12 روپے کا ہے، پتیلی روٹی بھی 10 روپے کی ہے۔ واللہ عالم حکومت کہتی ہے کہ 7 روپے کا جو ہے روٹی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، شاید کہیں خلا میں ملتی ہوگی تو ممکن ہے، اس روئے زمین پر تو ہے نہیں۔ اب بات ہو رہی ہے مہنگائی کی کہ حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ کپتان صاحب آپ اپنی مؤشر اطلاعات کو بتائیں کہ وہ آ کر نہ بتائیں کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ حکومت کی کارکردگی عوام سے پوچھیں، عوام اپنے منہ سے بتائے کہ کارکردگی کیا ہے۔ ہم لوگ میڈیا کے لوگ عوام بھی ہیں اور خواص بھی ہیں، ہم آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور عوام میں بھی بیٹھتے ہیں، تو عوام کی آواز اور یہ دعا یہ ہے کہ اس وقت دو وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے، کھانا مشکل ہے، بچوں کی تعلیم مشکل ہے۔ دیکھیں کپتان صاحب، ان حالات کی وجہ سے، آپ کی پابندیوں کی وجہ سے، آپ کے دیگر معاملات کی وجہ سے سرمایہ دار ملک سے بھاگ رہے ہیں، نجی ادارے بند ہو رہے ہیں، جس سے بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ اب آپ نے سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے تو سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے ملک کی معیشت مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، معیشت کمزور ہوگی تو قوم کمزور ہوگی، قوم کمزور ہوگی تو سرحدیں غیر محفوظ ہوں گی، سرحدیں غیر محفوظ ہوں گی تو ملک کی ساورنٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ہم نے ایک آزاد مملکت میں سانس لیا ہے، ہم نے اس کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے ہر صورت سے، کسی طرح بھی ہو جائے، اور یہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے جو اچھا قدم اٹھایا ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان 70 سالوں میں سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ لے کے گیا، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ تاج آپ کے سر پہ پہنایا جائے گا، مگر ملک کو معاشی طور پہ جو آپ نے کارکردگی آج اپنی مشیر اطلاعات کے ذریعے پیش کروائی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہر منسٹری جو ہے میڈیا بلا لے اور وہ انہیں بتائے بھائی میڈیا کیوں بلا لے، آپ عوامی سروے کرائیں، آپ گیلپ سروے کرائیں، آپ عوام سے پوچھیں کہ عوام کس قسم پرسی میں جو ہے زندگی بسر کرے گی۔ کیا آپ نے جو چھتیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کر دی ہیں؟ وہ اگلے سال سے ہوں گی۔ آپ نے جو نوکریوں کا وعدہ کیا تھا ملازمتیں دینے کے لیے، کیا آپ نے وہ کر دیا ہے؟ نہیں کر دیا ہے۔ ملک میں جو ہے تعلیم کا فقدان ہو رہا ہے، جو بچے اسکولوں میں تھے وہ اسکولوں سے باہر آ رہے ہیں، والدین کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ تعلیم بچوں کو دلوا سکے، انہیں تعلیم، اب جب ہم بچوں کو تعلیم نہیں دلوائیں گے تو قوم تو ہماری تباہ ہے، ہم کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ انا کی سیاست کو چھوڑیں
ملک کو مضبوط کریں، معیشت کو مضبوط کریں، سرحدوں کو مضبوط کریں۔ قوم فوج کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے، مگر اندرونی خلفشار کو ختم ہونا چاہیے۔ انا کی سیاست ترک کر دیں اور مل جل کے دشمن کو ایک ہی بیانیہ جانا چاہیے، اور میڈیا کو بھی اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ کچھ میڈیا کے خاص لوگ ایسے ہیں جو شاید اس جانب توجہ نہیں دیتے، اور انہوں نے اپنی اپنی دکان سجا رکھی ہے۔ ہم انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دکان اسی وقت تک سجی رہے گی جب تک یہ ملک آزاد ہے اور ہم موجود ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے وطن ہے، آپ بھی اس کا خیال رکھیں اور ملک کی ترقی اور اس جانب توجہ دیں تاکہ عوام کو سکھ ملے اور سستی چیزیں ملے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔